میرے سرکار کے بعد میں بالکل ایمانداری سے آپ کو بتاؤں، میرے سرکار کے بعد جس ہستی سے مجھے بے طرح عشق ہے وہ ان کی آقا زادی اور سیدہ کائنات ہے۔ اللہ سر جی ایک عجیب نعمت ہے کہ ان کے بعد ان کی صاحبزادی جو دراصل ان کی محبوبہ ہیں، سر جو محبوب ترین ہوتا ہے نا اس کے لیے انسان پتہ کیا کہتا ہے؟ فاطمہ میرے ماں باپ تم پہ قربان۔ اللہ کسی زوجہ مطہرہ کو سرکار نے یوں مخاطب نہیں کیا جیسا کہ آقا زادی کو کیا ہے، اور آقا زادی تینوں سجدہ بھی ہے کہ تیرے اتنے ساڈے ماں باپ قربان، تیرے پیو دے ماں باپ قربان۔ اچھا سر جی مولا کائنات کے دن آنے والے ہیں، شب ضربات آنے والی ہے سر، جس دن اس منحوس لعین نے مولا کائنات کو ضرب پہنچائی تھی حالت نماز میں، جس کا نام ہم ابن ملجم کہتے ہیں جی۔ حضور اس کے بعد 3 دن جو ہیں تا وقتے کہ مولا کائنات کی شہادت ہو گئی، وہ بھی سر ایک دن ہے اس ہستی کو یاد کرنے کے، اس کے بارے میں آپ کا مسلک کچھ بھی ہو سکتا ہے، جی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جی 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 سر کبھی یہ سوچا ہے کہ پوری کائنات میں گونج کس کی چیز کی ہے؟ کہیں چلے جائیں علی 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 جی علی علی، سر ایسی گونج ہے، ایسی گونج ہے کہ یقین نہیں آتا۔ اور میں ایک بڑی عقیدت سے بات کہوں آپ کو، سر جی جہاں مولا کائنات کے بے شمار وصف ہیں، بے شمار وصف ہیں، ہماری نظر میں ان کی عزت کے لیے، ان کے احترام میں مر جانے کے لیے، ان کے عشق میں غرق ہو جانے کے لیے صرف ایک حقیقت کافی ہے، اور وہ حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ جناب وہ سید النساء کے سرتاج ہیں، اللہم وہ اس کے مجازی خدا ہیں کہ جس پہ خدائے حقیقی راضی ہے، خوش ہے، نازاں ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ کیا مقام ہوگا اس مجازی خدا کا؟ واہ واہ اور سر جی ایک بات آپ کو بتاؤں، اگر کسی نے بھی درس سیکھنا ہے، ایک عورت نے خاص طور پہ، کہ اپنے گھر میں جا کے اپنے شوہر اور اپنی ساس کے ساتھ کیا معاملہ رکھنا ہے۔ ہمارے ہاں ٹی وی ڈرامے بہت ہیں، ہماری ٹی وی ڈرامے کا جو کی کنٹینٹ ہے فار سکسیس وہ ساس اور بہو کی چپکلش ہے، دونوں کی باہم سازشیں ہیں، دونوں کی باہم نفرت ہے، دونوں کی میکینکس ہیں، وہ اس کو کیسے ذلیل کرتی ہے، وہ اس کو کیسے تذلیل کرتی ہے، ماں جو ہے طلاق دلوا رہی ہے بیٹے کوئی نہیں، کیا کیا سازشیں ہیں، کیا کیا فضول باتیں۔ دس از دا کنٹینٹ آف 90% آف یور ڈراماز میڈ ان دا مسلم کنٹری آف پاکستان۔ حضور والا دو جہانوں کی مالک کو بیاہ کے حضرت علی اپنے گھر لے کے گئے، چھوٹا سا گھر تھا، مولا کائنات کی والدہ صاحبہ بی بی جنابہ حضرت فاطمہ بنت اسد تشریف رکھنی تھی۔ پہلی بات جو جا کے انہوں نے اپنی ماں کو کہی، اماں فاطمہ آ گئی ہیں، اب گھر کا نظام اور تمام کام ان کے ذمے ہیں، آپ آرام کیجئے، یہ آپ کی خدمت کریں گی۔ مجال ہے کہ 2 جہانوں کی مالک نے، جس کا باپ 2 جہانوں کی رحمت ہے، اس نے یہ کہا کہ نہیں 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 نہیں، میں اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہوں، میں کیوں کروں گی؟ سر جی یہ جو ہے نا ایک دم سے کسی کی محبت میں مٹ جانا، جی اس کے بغیر فلاح نہیں ہے، کوئی فلاح نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ آپ بڑی باتیں ہم لوگ کرتے ہیں کہ یہ اور وہ عورت مارچ والی، باقی فیمنسٹ، باقی میں تو میزوجنسٹ ہوں نا آپ کے تحت۔ حضور والا میں کیا کروں؟ سر میری نظر میں عورت کی اکمل ترین شکل جو کامل ترین سراپا ہے وہ میری سیدہ ہے، اس کے علاوہ میرے لیے کوئی اور نمونہ ہے ہی نہیں۔ سر جی جان سے واری صدقے ہو جائیں، جی جان سے واری صدقے ہو جائیں، ایک ایک ادا کو یاد کر کے، ایک ایک ادا کو یاد کر کے۔ سر حضرت علی بہت پیسے والے نہیں تھے، آپ سوچیں مولا کائنات، اور دنیاوی دولت کوئی چیز نہیں تھی۔ سر آپ کو پتہ ہے ان کا کام کیا تھا بنیادی طور پہ؟ حضرت علی گھاس کاٹتے تھے، ایک خاص قسم کا گھاس ہوتا تھا، وہ کاٹ کے لاتے تھے، اسے بیچتے تھے، کیا گھاس کے پیسے ملتے ہوں گے۔ سر گھر میں فاقہ ہوتا تھا، حضرت علی تھوڑی سی رقم لاتے تھے، آ کے بی بی جی کے ہاتھ میں رکھتے تھے، وہ کہتی تھی بسم اللہ بسم اللہ، آئیے میں آٹا منگاؤں، میں گوندوں، میں روٹی پکاؤں، آپ کو دوں۔ سر کوئی عورت اگر یہ پہچان جائے کہ اس کا شوہر جو کما کے لایا ہے اس پہ ایک دفعہ بسم اللہ کہے، ایک دفعہ شکر کرے، اس گھر میں برکتیں ختم نہ ہوں گی۔ سر میں آپ کو یہ بات بتاؤں۔ اچھا سر ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ ہمیں آپ سے پوچھنا ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے لیکن پوچھوں گا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرنا فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے،
کر لے تو افضل ہے، لیکن اس کا مطلب وہ ذمہ دار نہیں ہے. یہ بھی عورت کو حق دیا گیا ہے. جی. حق دیا گیا ہے کہ کیا تمہیں اتنی سمجھ اور بصیرت ہوگی کہ جو تمہارا مجازی خدا ہے جی. اس کو پیدا کرنے والی ماں، اس کو پیدا کر کے پالنے والا باپ جناب تمہاری خدمت اور عزت کے لائق ہے کہ نہیں؟ واہ. سر یہ انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے. نہیں ہے. فلسفہ جبر و قدر دیکھیے کہ آپ کو خود دے دیا گیا یہ اختیار کہ تم سمجھو کہ اچھائی کا راستہ کیا ہے. سر اجر تو اس راستے کا ہے جو میں نے چنا. جناب میں سانس لیتا ہوں تو کیا مجھے اس کا اجر ملے گا؟ قطعاً نہیں. قطر نہیں. مجھے انعام ملے گا ان چیزوں کا جو میرے اختیاری عمل ہے. جی. سر باپ میاں کا ہو، ماں میاں کی ہو، آپ انہیں اپنے آپ کے لیے قابل عزت سمجھیں، ان کی خدمت کریں، یہ آپ کا اختیاری عمل ہے، واہ. آپ کا فرض نہیں ہے. جی. سر کہیں زیادہ انعام ملے گا. آئی سمجھ آپ کو؟ جناب حضور والا یہ باتیں کمال ہے. ایک آدمی سے محبت ہو، سوچیں ذرا، اور وہ آدمی آپ کا کفیل ہو، سر کا تاج ہو، سر کی چھت ہو. سر اس کے تو پاؤں دھو دھو کے پینے چاہیے. وہ کہتے ہیں پاؤں کی دھو کے پیے برابری. اس لیے کہ محبت کے اندر برابری کیسی؟ سر یہ کوئی کشتی ہے؟ یہ کوئی ریسلنگ میچ ہے؟ سن لو پیڑیو. سر جی محبت تو صرف سبمیشن ہے. صرف سبمیشن ہے. صرف سبمیشن ہے. میں کیا عرض کروں آپ کو؟ سر محبت کا درس پوری رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ لیں، پتہ نہیں کس چیز کا درس دیا جا رہا ہے. سر ایک دفعہ کوئی سیریسلی بیٹھ کے واقعتاً مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی صرف یہ بتائے کہ ہمارے رول ماڈلز کے اپنے اسوا کیا تھے، ان کے اندر تمام خوبیاں کیا تھیں، اور ان کو ہم کیسے فالو کریں. اب تو آپ کے موٹیویشنل سپیکر وہاں بیٹھ کے یہی کہتے ہیں کہ کوئی فرض نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر وہ نہیں ہے، کر لے تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو گھر لے کے دو، یہ لے کے دو. توڑنے کی باتیں. اب یہ جو پیغام آپ نے دیا ہے اس میں سے کتنی پازیٹیوٹی ہے. سر جی ہر وقت مقابلے کی باتیں، ہائے. ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار ہونے کی باتیں. جی. ہر وقت اٹ مٹی کو روڑا مار دیا کرنا. حضور والا یہ کیا فلاح کا راستہ ہے؟ ایک میں آپ کو آخری ایک بات بتاؤں سر جی. آخری کیا بات ہے، اس میں باتیں ختم ہی نہیں کبھی ہو سکتی. واہ واہ واہ. اس مہینے میں بہت سارے پاکستانی عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں جی. اور ابھی بہت سارے پاکستانی عمرہ کرنے جا رہے ہیں. جناب آپ میں سے وہ تمام لوگ جو کہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، بے شک پہلے بھی کئی دفعہ گئے ہوں یا پہلی دفعہ جا رہے ہیں، میری ایک درخواست اور میری ایک ہدایت، کسی جگہ جاتے ہیں نا تو کسی سے پوچھتے ہیں کہ وہاں کیا دیکھنے کی چیزیں ہیں، وہاں کیا کرنے کی چیزیں ہیں. حضور والا ہم ایک پلگرمیج پہ جاتے ہیں ان شہروں میں کہ جن کے علاوہ کہیں دنیا میں سکون نہیں ہے، اور کسی سے نہیں پوچھتے کہ وہاں جا کے دیکھنا کیا کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اور کون سی جگہیں ایسی ہیں جن کا بیان نہیں کیا جاتا، مگر آپ جا کے ان کو ڈسکور کر چکے ہیں تو ہمیں بھی بتائیے. آپ سب کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. اور سر جی اگر یہ بات آپ نے آج شامل کر دی تو میں سمجھوں گا کہ میرے اس سال کے شاید کچھ گناہ جھڑ جائیں، ہیں بہت زیادہ. حضور والا جب آپ اپنے سرکار کے روضے کی طرف جائیں گے تو تمام مرد حضرات سن لیں، جس دروازے سے آپ مسجد نبوی میں داخل ہوں گے اس دروازے کا نام ہے باب السلام. باب السلام سے پھر ایک راہداری جاتی ہے. سر جی راہداری چلتے جائیے، جب راہداری 2/3 ختم ہو جائے گی تو آپ کے بائیں جانب ایک نظر ڈالیے تو وہاں پہ میرے سرکار دربار ہے اس دنیا کا، اور مواجہ شریف ہے. سب سے پہلے وہ جو مواجہ شریف ہے اس جالی کے اندر وہ عین اس جگہ پہ ہے جہاں پہ قبر اطہر میں میرے سرکار کا چہرہ مبارک ہے. پھر سر ان کے جیسا احسان کا بدلہ کون دے گا؟ پھر رفیق یار ہرا نہیں بلکہ یار سور ہے. اس کے بعد پھر وہ ہیں کہ جن کی دعا کرتے تھے، جن کا اسلام قبول کرنا نبی کی دعا کی قبولیت تھی، حضرت عمر. سر جی یہاں سے جب آپ گزریں گے اور اس مقام سے ہو کے جب گزریں گے تو جو ایگزٹ ہے وہ کیا ہے؟ باب بقی. تو یاد رکھیے باب السلام اور باب بقی کے درمیان ایک راہداری ہے. 2/3 گزر جائیں تو ریاض الجنہ لیفٹ سائڈ پہ ہے. ریاض الجنہ کے ساتھ سرکار کا روضہ پاک ہے. حسیب خان جس دن سے سرکار نے وہاں پہ آسودگی پائی ہے اس خاک میں، اس خاک کی قسمت جگائی ہے، تا وقتے کہ قیامت آ جائے گی جو شخص وہاں داخل ہوگا وہ حالت وضو میں ہوگا. جو شخص وہاں داخل ہوگا وہ عشق کے سرور کے اندر ہوگا. جو شخص وہاں داخل ہوگا
वो या उम्रा करने के लिए आया होगा या हज करने के लिए आया होगा। जो शख्स वहाँ दाखिल होगा वो दरूद व सलाम पढ़ता हुआ दाखिल होगा। जो शख्स वहाँ दाखिल होगा उसे लगेगा कि आज मैं वो वसीला जमीला पा गया हूँ कि जिसके तवस्सुत से मुझे सब कुछ मिलना है। और लबों पे दुआ होगी, दरूद होगा और आंखों में सिर्फ आंसू होंगे। ख़वातीनो हज़रात और हज़रात ख़ास तौर पे, जब आप ये फासला तय कर रहे हैं, अपने दिल की मुराद दरूदों के दरमियान रखिए। सर फरिश्ते उठा उठा के थक जाते हैं, बनी नो इंसान और नबी के आशिक दरूद पढ़ते हुए नहीं थकते। सदियां गुजर गई। मुमकिन है कि जो दरूद वो वहाँ से उठाएं उनमें से आपकी दुआएं और आपकी मुरादें तल्फ कर दें। और उस मानने वाले को कि जिसने अपने महबूब के ऊपर पढ़ा हुआ दरूद यूं कबूल करना है, बल्कि साथ हम नवा होके साथ पढ़ के कबूल करना है, वो आपकी हाजत को छोड़ दे। दुनिया में डॉक्टर उमर आदिल के बकौल दुनिया में दुआओं की मकबूलियत और कबूलियत के जो सबसे अफसल मकामात हैं उनमें से एक फासला बाबुस्सलाम और बाबुल बकी के दरमियान। आज़मा के देखिए और मेरी बात पे यकीन ना कीजिए, अपने इश्क पे यकीन कीजिए, अपने रब के इश्क पे यकीन कीजिए जो इश्क उनको अपने नबी से है, और फिर दुआ मांग के देखिए। यहाँ से निकल गए ना तो एक और जगह मैंने मदीने की बतानी, अगले प्रोग्राम में मक्के की बताऊँगा। जब आप बाबुल बकी से निकलते हैं तो सर इसमें एक रम्ज़ है। रम्ज़ पता है क्या है? सर बाबुल बकी का नाम बाबुल बकी यूँ है कि उसके करीब ज़रा सा आगे जाके जन्नतुल बकी का सदर दरवाज़ा आता है। जन्नतुल बकी वो कब्रिस्तान है जो कि मदीने में आपको पता है सदियों से कायम है। हजूर वाला जन्नतुल बकी में क्यों जाएंगे, कभी सोचा आपने? मेरे एक ही वजह है मेरे पास। प्लीज सर वहाँ पे कब्रें इतनी हैं और बेनाम कब्रें हैं, किसी कब्र के ऊपर कुतबा नहीं है। तो मैं क्या मतलब, यकीनन किसी ज़माने में वहाँ पे सहाबा दफन हुए, मैं यकीनन बाबुल बकी इस अकीदत के मारे भी जा सकता हूँ? नहीं, मैं अपने अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि मैं गुनाहगार, घटिया तरीन इंसान, बदकार जन्नतुल बकी सिर्फ इस वजह से जाता हूँ कि मैंने सरकार को सलाम कर लिया है, अब मैं आका ज़ादी को सलाम कर रहा हूँ। हज़ूर वाला मैं समझता हूँ कि मेरे सरकार देखते होंगे कि आके मुझे सलाम किया, मेरे साथियों को सलाम किया, मेरी बेटी को पूछने जाएगा कि अल्लाह सर आप जब जन्नतुल बकी में दाखिल होने के बाद अपने दाएं जानिब देखिए, वहाँ बैरियर लगे हुए हैं, नीले रंग के लोहे के बैरियर। वहाँ बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, कब्रों पे आने के आदाब ये हैं, यहाँ ना आइए, यहाँ ना आइए। अगर आप उन बैरियर्स की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कोई शुरता, कोई मुअल्लिम आके आपका रास्ता रोकेगा और कहेगा यहाँ क्या करने जा रहे हो, ये बिल्कुल गलत जगह है, तुम गुमराह हो, चलो वहाँ चलो। मैं हमेशा जाके उनसे तकरार नहीं करता, सिर्फ एक बात कहता हूँ, मैं गुमराह हूँ, मैं गलत जगह पे आ गया हूँ। अगर ये जगह गलत है और ये वो नहीं जो ये मैं समझ रहा हूँ तो मुझे रोकते क्यों? तुम्हारा रोकना ही तो मुझे बताता है कि ये उस शहजादी की आरामगाह है जिसके मसाइब का हाल ही कोई नहीं और आज तक कायम। अल्लाह वाला उसका आदाब क्या है वहाँ के, वहीं खड़े हो जाइए, झगड़ा ना कीजिए। खुदा की कसम जो मैं कह रहा हूँ करके देखिए, अपने हाथ उठाइए, सबसे पहले सलाम पेश कीजिए, फातिहा पढ़िए और फिर सर जो ज़बान आती है आपको और जो अंदाज़ आता है ये कहिए, बीबी तेरे दर का गदा हूँ, तेरी सिफारिश करवाने आए। सबसे पहले तेरी सिफारिश तेरे बाबा से कर, ये करके वो अपने रब से कहें, तेरा कहा हुआ तेरा वालिद नहीं टालेगा, तेरे वालिद का कहा हुआ हमारा रब नहीं टालेगा, मेरी ये मुश्किल आसान कर। आमीन। मैं सदके वारी तेरे सरताज पे कि जिनको मुश्किल कुशाई का रंग लगा हुआ है, मेरे खुदाए मुश्किल कुशा, मुझे तेरी वजह से, तेरे सरताज की वजह से मेरी मुश्किलें आसान फरमा। और सर फिर आखिर में कैसे मुमकिन है कि आप ये ना कहें, बीबी जी उस दिन याद रखिएगा जिस दिन जन्नत के दरवाजे पे आप खड़ी होंगी और मैं बरज़ख के अंदर जहन्नम का मुंतज़र होऊंगा कि मैं आपके रोज़े पे आया था और आपके शहजादों का पुरसा दिया था, और जब मैंने पुरसा दिया था तो उनके गम में मेरा खून मेरी आंखों से निकल रहा था। इन आंसुओं की कदर कीजिए। अगर एहसान को अगर कोई पहचान सकता है तो सिर्फ बिनते नबी है जो पहचानेगी, और खुदा की कसम अमाल की गठड़ियां जो है वो उड़ जाएंगी। एक वो आंसू जो उन शोधा के नाम पे आपकी आंखों से टपके रहेगा,
وہ سر آپ کے لیے مغفرت کا، بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے. یہ مت بھولیں کہ آپ اپنے فرقوں کی وجہ سے بزرگ بانٹ بیٹھے ہیں. دنیا و آخرت جو ہے وہ میری سیدہ کی ہے، اس لیے کہ جنت کی مالک کون ہے، خاتون جنت کون ہے. یہ سارے اعمال، یہ ساری باتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی اگر خاتون جنت کی مرضی آپ کو داخلہ دینے میں شامل نہ ہوئی. اور سر جنت کے سردار کون ہیں؟ وہ شہزادے کہ جن کی شہادتوں کا پرسہ آپ نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ مدینے کو اس قبرستان میں جا کر اس آقا زادی کے سامنے پیش کیا. خواتین و حضرات، باقی تصویریں بناتے رہے گا اسٹینڈنگ ان مسجد نبوی. خدا کا واسطہ ایک تو یہ طریقہ کم کرتے ہیں. خدا کے لیے وہاں جا کے سیلفیاں نہ بنائیں. کتنی صرف لوگوں کو فیس بک پہ لگا کے دینے کے لیے بس کرتے ہیں سر. دھیان وہاں رکھیں. ہو سکتا ہے یہ موقع زندگی میں صرف ایک بار ملے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ موقع 10 بار ملے، مگر قبولیت کی گھڑی صرف ایک بار ملے. اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اس قابل کرے کہ آپ بھولے پہ جا سکے. اور جو طریقہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا دل کو لگا ہے. باقی اب آپ لوگوں کی اپنی دل کی آواز ہے جس کا جہاں آخری کرنی ہے صرف یہ ہے سر کہ اگر آپ میں سے 10 لوگ بھی میری بات سن کے، میری گزارش سن کے وہاں پہ جائیں اور کہیں پہ آپ کو ان مقامات پہ ہماری یاد آئے، ہماری ٹیم کی یاد آئے، ایک دعا سر جی، آسانی حیات کی دعا. اللہ تو ان پہ زندگی آسان کرتے سر جی، باقی سب چیزیں پھر ٹھیک ہو جاتی ہیں، آپ یقین کیجئے. اور سر جب ایسی دعا کی جاتی ہے، کیونکہ آپ خود نہیں کر رہے، کوئی آپ کے لیے کر رہا ہے، اس کی قبولیت کہیں زیادہ ہے.